بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وصب المؤمن کفارۃ لخطایاہ حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بیماری آئے، مصیبت آئے، اچانک کوئی تکلیف آ جائے تو فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سبب سمجھے، اس کو برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک واقعہ یاد آیا، یہاں کٹھور کے پاس ایک شخص رہتے ہیں، گاڑیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے، یہ لیلن گاڑیوں کا، نوجوان اور داڑھی ماشاءاللہ۔ ایک غیر مسلم پارٹی سے بیچ میں رہ کر ایک مسلم پارٹی کو زمین بکوائی۔ وہ ان کے دوست ہوتے تھے، غیر مسلم کے پاس پیسہ باقی تھا مسلم کا۔ یہ بیچ میں تھے، دونوں کو جانتے تھے، غیر مسلم کو بھی یہ جانتے تھے اور مسلمان تو ان کے دوست تھے، اور یہ غیر مسلم سے بھی کافی پہچان تھی۔ اور وقت پر پیسہ لینے کے لیے گئے۔ میں یہ تقدیر پر بات کر رہا ہوں، مصیبت آئے تو آدمی اس کو صبر کے خانے میں ڈال دے۔ ایسا یہ انداز نہیں تھا کہ وہاں ان کے گھر پہنچ کر ایسے حالات پیش آئیں گے۔ دونوں پارٹی کے بیچ میں تو میں ہوئی، صرف بولنا، لڑائی جھگڑا نہیں۔ وہ تو میں معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا، پھر ہاتھ اٹھنے لگے دونوں طرف سے۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں تو بیچارہ بیچ میں تھا اور وہ چھڑا رہا ہے اس کو، لڑائی کرتے باقاعدہ، تو کیمرے میں آ گیا اور باقاعدہ چھڑا رہا ہے، وہ بھی بتلا رہے۔ آپ کیمرہ دیکھو تو اس میں بتلا رہا ہے کہ یہ دونوں کے بیچ میں کہ لڑائی نہ ہونے پائے، مگر چونکہ کیمرے میں آ گیا تو کیس کرنے والے نے ان کا بھی نام لکھ دیا کہ یہ بھی اندر ساتھ شریک، حالانکہ یہ تو احسان مند تھے۔ لکھوایا ایف آئی آر میں ایسا کہ یہ بھی مارنے کی نیت سے آئے تھے، حالانکہ بالکل غلط بات تھی۔ یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ایسی لڑائی ہوگی۔ اب وہ چونکہ کیمرے میں آ گیا تو کیس فٹ ہو گیا، الگ الگ قلمیں لگی اس پر، اس میں ایک قلم ہتھیا کی بھی لگی، حالانکہ بالکل جھوٹ تھی، وہ صرف ہاتھا پائی تھی۔ جو بیچ میں تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بیچارے نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر نام کیس میں آ گیا تو تقریباً 7-8 مہینے جیل میں رہ کر آئے۔ تو ابھی وہ مجھے ملے تھے تو کہہ رہے کہ بیان میں آپ کی ایک حدیث سنی تھی، تو کہا میں جیل میں لوگوں سے ذکر کرتا، ابھی ان سے بات ہوئی چھٹنے کے بعد، کہ یہ حدیث کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، سب مل کر زور سے بولو، وہ ہمارے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ بعض دفعہ آدمی نہیں سوچتا ہے اور وہ چیز تقدیر میں لکھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ آخرت کے لیے اتنا بہتر ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کہ وہ جہاں پکڑ ہونے والی تھی اس سے ہم دنیا میں چھوٹی سی تکلیف سے باہر آ گئے۔ یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تمہارے پر کوئی تکلیف آئے تو اپنے سے اوپر والی تکلیف والوں کو دیکھو تو صبر پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا احسان ہے، ہم تو اس سے راحت میں ہیں۔ جیلوں میں بھی الگ الگ سٹیج ہوتے ہیں، اس بعض ایسے گناہ گار ہوتے ہیں جہاں کھانا بھی نہیں جاتا، آپ کو کچی پکی روٹی یا وہیں کی دال کھانی پڑتی۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ کا یہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمارا گھر کا کھانا ہم کو مل رہا۔ مگر تقدیر ہے، تو یہ اس پر میں نے آپ کو بات سنائی کہ
کہ بے قصور آدمی کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہو تو وہ سامنے آتا ہے، مگر آدمی ہمت نہ ہارے، آدمی یہ سوچے کہ ہمیشہ کی جنت میں بے شک بولو انشاءاللہ اچھا ہی ہونے والا ہے۔ ہاں یہ ایمان ہے۔ لوگ دین گھروں میں نہ ہونے کی وجہ سے یا بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے وہ بے صبر ہو جاتے ہیں اور نہ کرنے کے کام کرتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں مسلمانوں سے کی شکایت کرتا ہوں کہ آپ اگر دنیاوی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو مگر جو دینی تعلیم نہیں دی تو آپ آخرت میں تو روئیں گے، دنیا میں بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کی تازہ مثال دو۔ آج کل بلیاں پالنے کا لوگوں کو بہت شوق ہے۔ بھائی زور سے بولو، آپ نے سنا تو ہوگا نا، مہنگی مہنگی 15,000 20,000 کی بلیاں لا کے لاؤ۔ بلیاں پالنا گناہ نہیں، حرام بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں آنے جانے والے جانور ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فورین کی بلیاں لاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کی، یہاں بھی بلیاں وہ بھی اللہ نے پیدا کی، اس کو دودھ نہیں ڈالیں گے، اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جو کرتے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام حالات یہ ہے۔ اور 15 20 ہزار روپے کی بلیاں لائیں گے۔ ابھی آنند کے قریب ایک قصہ ہوا، لڑکی کو ایجوکیشن بہت دیا تھا، پیسہ تھا گھر میں، کہا پپا مجھے بلی لا کے دو۔ اب وہ بلی کچھ اچانک بیمار ہو گئی، وہ مر گئی، تو وہ لڑکی نے خودکشی کر لی، مسلمان لڑکی۔ حالانکہ ایمان والوں میں یہ قصہ پیش ہی نہیں آتا ہے، اخبار والے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں آتم ہتیا اور خودکشی بہت کم ہے، مگر دیکھو یہ حالات پیش اسی لیے آ رہے ہیں کہ دین، میں نے تحقیق کی میرے دوستوں سے کہ مسلمان ایسا کر سکتا نہیں، روز جانور مرتے ہیں، مگر وہ بلیوں کو گود میں لیتے ہیں، اس کو بوسے دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ ابھی یہاں قریب میں ایک محلہ ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ پیشنٹ یہاں آئے تھے، وہ شادی شدہ لڑکی کو گود میں لے، ارے بھائی لوٹا نے تمہاری چاہے تو آنکھ کے اندر بٹھا دو، منہ ہم کو کیا ہے، گود میں رکھے، پھر اس کو بوسا دئیے، اس کے جمس لگ گئے، اس کو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا، اور رپورٹ میں آیا کہ یہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو تو بلی ہاتھ میں لیتی ہے اس کے جمس اس کے سانس کے ذریعے سے اندر پہ یہ امت کر رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تھوڑی کہا کہ گود میں لے کے اس کو کھلاؤ، یہ کرو یہ کرو، پالو نے، گھر میں آنے جانے والے جانور ہیں، اس کو کھلا دو، اس کو پلا دو۔ محلے کے کتے کو بھی آپ کھلا دو گے پلا دو گے تو اللہ کے یہاں ثواب ملے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، مگر اپنے سے پہلے کتے کو پانی پلانے پر جنت میں چلا۔ کیا چلے گی؟ تو وہ کتے کو اپنے سے پہلے پانی پلانے پر اللہ نے جنت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب معراج شریف میں سفر ہو رہا تھا، کہا کہ یہ آدمی کا اتنا اونچا درجہ کیسے ملا ہے؟ تو کہا کتے کو پانی پلا پر اللہ نے جنت میں دے۔ آپ کر رہے ہو اچھا کام، پالو، مگر اس طرح تو پالنے کو نہیں کہا کہ گود میں کھلاؤ پلاؤ، اس کو پیشاب پانی کرانے لے جا رہے ہو، اور پھر اس کے جمس آپ کو لگ رہے ہیں، اس کے جنتو جراثیم آپ کو لگ رہے ہیں، وہ جانور ہے۔ گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں اس کو شمار کیا۔ علماء نے مسائل میں لکھا ہے کہ اگر بلی نے آپ کے دودھ میں منہ مار دیا اور آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس دوسرا دودھ نہیں، تو اس کو استعمال کرنے کا حکم اس لیے دے دیا کہ گھروں میں آنے جانے والے جانور، آپ اس کو خدمت کر لیں، دودھ پلا دیں، آپ اس کو کھلا دیں، یہ ثواب کا کام۔ مگر یہ جو شکلیں ہیں کہ یہ جو بچی نے خودکشی کی بلی کے مرنے پر، آپ دیکھ لو، آج میں نے تحقیق کی تو بتایا اس بچی کو مدرسے کا اوٹا بھی نہیں چڑھا۔ دین کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں، نہ اولادوں کو۔ میں نے کہا بدنام ہونا ہو تو بدنام ہو رہے، مگر مسلمانوں کو دو ٹوک بات کرنی کہ جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہیں ہوگی، آپ کی اولادیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ آج رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ دین ساتھ ضروری ہے، 1 گھنٹہ بھی اگر آپ نے دین کے پیچھے وقف نہ کیا تو آپ کو دنیا میں بھی رونے پڑے گا، آخرت تو گئی ہاتھ سے۔
پورے انڈیا میں کیا دنیا میں جنہوں نے بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ کالج یونیورسٹیوں میں داخل کیا اور جن بچیوں نے ایمان چھوڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں انڈیا میں، ان کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں، ایجوکیشن والے۔ آپ کو گرلس کالج ڈھونڈنا چاہیے کہ لڑکیوں کی کالج کہاں ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاجپوری، ذرا زور سے آمین بولو، اللہ حضرت کے درجات بلند فرما۔ ان کی فتاوا کی کتاب چھپی ہے، فتاوا رحیمیہ، اس میں کسی نے فتویٰ پوچھا ہے، دھیان سے سننے باتی ایمان تازہ ہو جائے ایسا جواب دیا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت لڑکی کو برقع پہن کر کالج بھیجے تو جائز ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ اگر دنیا میں کوئی گھر ہے تو اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے گھروں میں برقع پہن کر نماز میں عورتوں کو اور جوان لڑکیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تو کورٹوں میں جو ہے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور بازاروں میں کیسے اجازت ہوگی اکیلی کو؟ بھائی زور سے بولو، جائز ہوگا؟ مجھے لگتا ہے اب لوگوں کو کوئی بات گلے اتری نہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے گھر سے زیادہ کوئی پاکیزہ جگہ ہے؟ وہاں برقع پہن کر مسجدوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں، فتنہ کی وجہ سے، تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ بھیجنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی جائز نہیں، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں جس کی توبہ کے بغیر معافی نہیں۔ کیوں کہ آپ لڑکوں کے ساتھ بھیجیں گے، جب دو مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے، آدھی حدیث آپ پوری کرو تو تیسرا کون ہوگا؟ زور سے بولو بھائی، شیطان، اور اس کا کام کیا ہوگا؟ زنا کاری۔ پھر یہ بچیاں ایمان چھوڑ دیتی۔ یہ بنیاد ہے دین نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ قصے اس لیے یاد آئے کہ یہ حدیث آئی، مومن کو تکلیف پہنچے دنیا میں، انسان یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت تک کرتا رہے گا، قبر میں وہی حرکتیں کرے گا وہ قبر میں قیامت تک۔ آگے کی حدیث دیکھیں، ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث رواہ مسلم والبخاری فی الادب المفرد وابن سعد وابن حبان والبیہقی الی آخرہ۔ فلاں محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مسیب کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے ام مسیب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کانپ رہی تھی، بڑی عورت تھی، عمر زیادہ تھی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کانپ کیوں رہی ہو، آپ ہل کیوں رہی، کانپ کیوں رہی؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول مجھے بخار آیا ہے، اور ساتھ کیا بولی معلوم ہے؟ اللہ اس کو بے برکت بنا دے۔ بخار کو کہا اللہ اس کو بے برکت بنا دے۔ قالت، ایسا بولی لا تسبی الحمى فإنها تذهب الخطايا بنی آدم كما يذهب الكير خبث الحديث۔ دھیان سے سنیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بخار بھی آئے اس کو بلا بھلا مت کہو، یہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سے زنگ اور کاٹ کو ختم کرتی، اس طرح یہ بخار تمہارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ تو بخار بھی آئے، کوئی اور بھی تکلیف آئے، آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور جنت میں کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ جیسے ہمیں ابھی ہمارے دوست کا ذکر کیا، بے قصور 6-8 مہینے جیل میں جا کر آئے، وہ کیمرے میں آ گیا، وہ تو چھڑا رہے تھے مگر وہ کیس داخل کر دیا سامنے والے۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ تمام قسم کی تکلیفیں اللہ کی طرف سے، سب مل کر زور سے بولو، یہ تکلیفیں کس کی طرف سے؟ اللہ۔ لہذا ان کو برا بھلا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھانا۔ کوئی بیماری بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منظوری کے بغیر کے بعد ہی بندے پر حملہ کرتی، کوئی بھی بیمار ہے اللہ کی منظوری کے بعد ہی ہوتا ہے۔ لہذا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال وسائل کے ذریعے علاج کروائے،
ڈاکٹروں کے پاس جائے بیمار ہے تو، حکیموں کے پاس جائے، ویدوں کے پاس جائے، اور صبر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرے کہ میرا مالک اس تکلیف میں راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، علاج سنت ہے تو علاج کرنا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہا ہے نبی امامہ مرفوعا رضی اللہ عنہ، ما من عبد یسرع سرعۃ من مرض الا بعثہ اللہ منها طاہرا۔ ہر حدیث ایمان تازہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جسے بیماریوں کی وجہ سے پچھاڑ دیا گیا ہو، مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے کر اٹھاتا ہے، یعنی بیماری کے بعد شفا عطا کرتا ہے، تو اس حالت میں عطا کرتا ہے کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ بیماری سے باہر آیا، چاہے آپریشن ہوا ہو یا دواؤں سے ہوا ہو، تو اس کے بعد وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطیۃ۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرما رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے معاملے میں ہمیشہ آزمائش اور اللہ کی طرف سے امتحان میں رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مال، اولاد، جان، کہا یہ تین چیزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے امتحان، پریکشا میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے قیامت کے دن، تو فرمائی اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی اس کے سر کے اور بدن پہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ مصیبتیں جس پر صبر کا حکم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آگے کی روایت آ رہی، ام عبداللہ بنت ابو ذئاب کو کوئی تکلیف ہوئی، یہ صحابی، میں تیمارداری کرنے کے لیے ان کے پاس گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ ایک دفعہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ بیمار تھی، کہ بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس گئی، انہوں نے میرے ہاتھ پر نکلا ہوا پھوڑا دیکھا، ہاتھ پر پھوڑا نکلا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مبتل اللہ عبدا ببلاء وهو على طریقۃ یکرہها الا جعل اللہ ذلك البلاء له کفارۃ وطہورا ما لم ينزل ما اصابه من البلاء بغیر اللہ او يدعو غیر اللہ فی کشفہ۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرمایا وہ پھوڑا میرے بدن پر نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ام سلمہ کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو یا بندی کو آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت پر اسے ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کو پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ شرط کون سی لگائی حدیث میں؟ جب تک کہ کسی غیر اللہ کے پاس نہ جائے۔ جیسے آج کل بھوؤں کے پاس جاتے ہیں، مندروں پر جاتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ایمان کی کمزوری سے، تو فرمایا کہ اگر وہاں نہیں گئے کسی غیر اللہ کے پاس اللہ کو چھوڑ کر، شریعت کے لحاظ سے ڈاکٹر کے پاس علاج کروائے تو جائز ہے، حکیم کے پاس علاج کروائے جائز ہے، مگر کوئی شرک کرنے والا ہو غیر اللہ والا اور وہاں آپ پہنچ گئے اور وہ کروایا، تو فرمایا پھر گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ گناہوں کی معافی اس بہانے ہوگی کہ آپ کو چاہے اس بیماری میں تکلیف پہنچا، آپ صرف دل میں یہ خیال کریں کہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو کفارہ بنا دے، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کتاب کی اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی آفت میں مبتلا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا منصب، مرتبہ اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے غیروں کے دروازے پر دستک دینا شروع کرے۔ یعنی ایمان کا جو منصب ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جائیں جو غیر مسلم، جو شرک کے کام کرتا ہو۔ جس ہستی کی طرف سے آفت آئی ہے، بے شک بولو زور سے، وہی اس کو دور کرنے کی پوری قدرت تامہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہاں اگر کچھ عرصے تک اس کو شفا نہ دے تو وہ صبر کر، صبر نہ چھوڑ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، مگر زور سے بولو اندھیر۔ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیر سے کرتے ہیں ہماری آخرت بنانے کے لیے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويحسبها عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضا اشتد منه ضجره او وجعه قالت فقلت یا رسول اللہ انك لتجزع او تضجر لو فعلته امرأة منا عجبت منها
قال او ما علمت ان المؤمن يشدد علی لیکون کفارۃ لخطایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی، راوی فرما رہا کہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہو گئے۔ اس بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید گھٹن اور تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول آپ گھبرا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے اور بے چین ہو رہے ہیں، اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پر تعجب کرتے، آپ کو جو بیماری لگی ہے تو آپ کو فطری طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گھبرانے کی جو وجہ ہے وہ ظاہری وجہ ہے، فرمایا گھبرا رہا ہوں اس بنیاد پر گھبرا رہا ہوں کہ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ ذرا زور سے بولیے بھائی، کس کے لیے تعلیم ہے؟ امت کے لیے تعلیم ہے۔ اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اب مجھ پر جو تو گھبرایا ہوا مزاج دیکھ رہی ہے، نبی کے گناہ تو سب کے سب معاف کر دیے گئے ہیں، مگر ظاہری کیفیت جو تو دیکھ رہی یہ امت کے لیے سبب ہے کہ بیماری کتنی سخت آ جائے، اگر مومن اس کی سختی پر برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان اس کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ علماء اس کی شرح میں لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے اس بیماری میں، اس لیے گھٹن بھی ہو رہی تھی، تنگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو محسوس کر رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھٹن تکلیف اگر میری امت کو آئے اور اس پر صبر کرے گی جیسے میں صبر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنائے۔ اب رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی تو علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ ذرا زور سے بولیے، نبیوں پر تکلیف کیوں آتی ہے؟ درجات اور اللہ سے اور قریب ہونے کے لیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا مرض اوحى الله الى ملائکتی یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی فإن اقبضه اغفر له وإن اعافه فحینئذ یقض ولا ذنب له۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی کسی امتحان کے بندھن میں قید کر لیا، اگر میں نے اس کو فوت کر دیا یعنی موت دے دی اس بیماری میں تو میں اس کی ہمیشہ کے لیے بخشش کر دوں۔ یہ حدیث یاد رکھیں کہ بیماری میں انتقال ہو جائے، چاہے کوئی چھوٹی سی بیماری ہوگی، اگر مومن اس پر راضی ہے کہ میرا اللہ کی طرف سے اس میں انتقال ہو گیا تو اللہ فرما رہے میں اس کو بخشش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور اگر اس بیماری سے، مصیبت سے اور بیماری سے باہر نکال دیا اور شفایاب ہو کر بیٹھ گیا تو فرمایا اب جو تو نے بیماری پر تکلیفیں اٹھائی ہے دنیا میں بھی اس کا گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ موت آ گئی تو ہمیشہ کے لیے بخشش ہے بیماری، اور شفایاب مل گئے، شفایابی مل گئی، بیماری کے بعد ٹھیک ہو گئے تو وہ ٹھیک ہونا اور بیماری پر جو صبر کیا فرمایا ہم گناہوں کی بخشش کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك او الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها۔ حضرت عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیث باقی، مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا زنگ نکل جاتا ہے، اور جو کام میں آنے والا حصہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے لوہا اپنے بھٹی میں رکھا تو کاٹ نکل جائے گا، پھر اس کو صاف کر لے گا، اور جو اصل کام میں آنے والی چیز ہے لوہا وہ باہر آ جائے گا، کاٹ نکل جائے گا۔ فرمایا اس طرح بخار آتا ہے مومن کو تو اندر کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آگے کی حدیث نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لیبتلی عبده بالسقم حتی یکفر ذلك عنہ کل ذنب۔
رواہ الحاکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور بندی کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ان بیماریوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کوئی چاہے بیماری آپ کی لگی ہو، اسباب کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا مومن بننے کو صبر کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امتحان، آزمائش اور پریکشا کے سلسلے میں صبر آزما ہونا چاہیے، یعنی صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ بے صبری والی صورت میں تکلیف بھی اٹھانا پڑتی، یعنی بے صبری ہوگی تو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اور ایمان جماؤ گے کہ اللہ کی طرف سے تو قدرتی سکون رہے، اور اجر و ثواب سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے بے صبری میں۔ بے صبری ہوگے، بے صبر رہو گے تو پھر اجر و ثواب بھی نہیں ملے۔ آخری حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشي فقالت عائشة لو سنا هذا بعضنا ولوجدت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصالحين يشدد عليهم وانه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك الا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة رواه احمد وابن حبان والحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے آپ فریاد کرنے لگے اور آپ ادھر ادھر پلٹنے لگے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوئی، نبیوں پر بھی آزمائش ہم سے زیادہ آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ اگر تکلیف کی وجہ سے اس طرح ہم میں سے کوئی کرتا تو اللہ کے رسول آپ بھی محسوس کرتے، مگر اس تکلیف میں آپ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں بستر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب امت کے لیے تعلیم کر رہے ہیں، یہ نبیوں کو جو دیا جاتا ہے درجات کی بلندی کے لیے ہے، امت کے لیے دیا جاتا ہے گناہوں کی کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے سختی کی جاتی، آزمائش کی جاتی، اور کانٹا چوبھے جیسی تکلیف سے بھی مومن کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور بے شک بولو بھائی زور سے، اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ آپ کے گناہ باقی نہیں رہے، گناہ معاف ہو گئے تو اب جو ہے تکلیف ہے وہ درجات کو بلند کر رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے۔ اب کانٹا ایک مثال ہے، کانچ لگ گیا، پتھر لگ گیا، کوئی اور چیز لگ گئی، یا کوئی اور تکلیف آ گئی، یعنی کم سے کم کانٹا جیسی چھوٹی سی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اور گناہ باقی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیک مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا چندہ ہے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ نیپال کا، کل طلباء 750 ہے، کھانے پینے والے 325 ہیں۔ مولانا جمشید عالم تشریف لائے ہیں، آپ حضرات زکوٰۃ للہ خیرات سے امداد فرمائیں۔ جائیے نا، انتظار کس کا کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی کس کا اعلان کرنے کی ہمارا ایک اپنا دانش کی ممی یہاں جو ہے ہر پیر کو جو لائیو پروگرام کرتے ہیں اور دنیا سنتی ہے، تو وہ دانش بھائی یہاں ہر پیر کو یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی ممی کا آپریشن ہے تو ان کی ممی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور ہمارے ایک عزیز دوست تھے، عمر میں تو بہت کافی بڑے تھے، 80 سے اوپر، حاجی عارف بھائی جنرل، چوک بازار، بڑے صاحب مال آدمی تھے مگر بڑے دیندار آدمی، برسوں رمضان میں عمرے کی ماشاءاللہ۔ عارف بھائی نام ہے، حاجی عارف بھائی جنرل، تو ان کے بیٹوں نے پیغام کہلوایا ہے، میں تو سفر میں تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درود شریف پر اللہ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے دین کا کام کراتے ہوئے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ امت بہت راہ سے صحیح راہ سے ہٹ رہی ہے، امت میں بہت غفلت آ رہی، مردوں میں، عورتوں میں، جوان بیٹوں میں، بچیوں میں۔ اے اللہ امت کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ورنہ تقسیم کر دیتا۔ اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، آخرت کا سچا فکر نصیب فرما۔ قیامت جتنی قریب آ گئی اتنی زیادہ امت میں اے اللہ غلط گناہ کھلا گناہ کرتی امت نظر آ رہی ہے، جس میں عورتوں کی بے پردگیاں، ناچنا، مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ مردوں کا ناچنا، شراب، جوا، زنا کاریاں۔ اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، ہم تو ویڈیو آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر پوری کائنات پر ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، سب کو آخرت کا سچا فکر نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دانش بھائی جو لائیو پروگرام کرتے ہیں ان کی والدہ بیمار ہے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اور اللہ ہمارے خاص عزیز جو علماء سے اور خاص کر ہم سے بڑی محبت رکھتے تھے، حاجی عارف بھائی جنرل، اے اللہ ان کا انتقال ہوا ہے، آپ کی جوار رحمت میں آئے۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی ساری امت دین زندگی بھر کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی سیئات کو درگزر فرما، ان کی اولادوں کو ان کی طرح نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے تمام بچوں کو، بیوی کو، سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے اور جتنی نیکیاں تھیں اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ ہم سب کو ان لوگوں کی موت سے سبق لے کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان سے پہلے اخباروں میں تھا جو ہم امت کو بتلا رہے ہیں، سورج شہر میں ایک مہینے میں 50 نوجوان کھڑے کھڑے انتقال کر گئے، اس میں 4 مسلم تھے۔ اے اللہ یہ نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا مگر امت سمجھتی نہیں ہے۔ اے اللہ کہ نوجوانوں کی موت بڑھ جائے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ اے اللہ بہت نوجوان شوگر میں، پریشر میں مر رہے ہیں، اے اللہ اگر ایمان والے ہیں تو سب کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی موت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عربوں میں، عجمیوں میں بہت زیادہ خرافات آ رہی، عربوں کی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ توبہ پکار دے انسان، ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اے اللہ سعودی عرب کو اے اللہ تو خرافات سے حفاظت فرما، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آخرت کا سچا فکر نصیب فرما، ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرما، ہم میں جتنے لوگ اور امت میں بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تندرستی عطا فرما، امت میں جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، امت میں جو بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما، ہر ایک کو اے اللہ امت کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو مصلے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر پردے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بے پردگیوں سے بڑی بے راہ رویاں ہو رہی ہیں، اللہ امت کی بیٹیوں کے غیروں کے ساتھ ایسے معاملات سننے میں آ رہے ہیں اس سے راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ اللہ امت پر رحم فرما، امت کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ آخری دعا ہماری ہے فلسطین کے لیے، ہمارا سب سے بڑا دکھ فلسطین ہے۔ اے اللہ ابھی رفح پر جو بمباری ہوئی اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، مولا تو شہیدوں پر رحم فرما، اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، بیماروں پر، زخمیوں پر جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اللہ یہ تو بے قصوروں کو مار رہے ہیں، اے اللہ آمنے سامنے وہ ہار چکے ہیں، پروردگار عالم غیب سے اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ بے قصور مر رہے ہیں، آپ رب العالمین آپ کی کیا حکمت ہے ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، ہمارے دماغ بہت چھوٹے، ہم آپ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، ہمارا دماغ وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں آپ کی سوچ پہنچ سکتی، اے اللہ آپ کی کیا مصلحتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، مگر ہم امت بہت کمزور ہے، فلسطین کے حالات ہم سے دیکھے نہیں جاتے، اے اللہ امت پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، غیب سے آسمان سے ان کی مدد نازل فرما،
جو ظالم لوگ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو ہلاک فرما۔ آپ نے جیسے قوم عاد اور سمود کو ختم کیا تھا، اللہ ان ظالموں کو ظلم کے انجام تک پہنچانا، اور جو ایمان والے اطراف کے ملکوں میں تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کو جو ٹھیک لگے وہ تنبیہ ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو، اے اللہ اہل فلسطین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، یہ جنگ بند ہو جائے جلد سے جلد۔ اے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم